براہ راست آپ کو لے چلیں گے. اس وقت اسلام آباد میں رہنما تحریک انصاف اسد کیسر اور قاسم سوری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کو اس طرح نکالا گیا جو کہ کبھی بھی اس پارلیمنٹ کا تاریخ میں نہیں ہوا. ہم نے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ دیکھیں ہم تمام لوگ شامود قریشی صاحب اس دن کھڑے ہو گئے. اس نے فلور پہ کہا اور تمام ایم این ایز جو ہے نا اس کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو گئے. انہوں نے اعلانیہ کہا کہ ہم اپنی سیٹ سے ریزگنیشن دے رہے ہیں, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی اس طرح کیا ہوا تھا اور سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس گیا بھی اور انہوں نے اس کو کیٹیگریکلی کہا کہ جو فلور پہ آ کے بات کرتا ہے اس کی ریزگنیشن جو ہے نا منظور ہوتی ہے. جاوید ہاشمی کا ایک بہت بڑا پریسیڈنس ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ ڈیلنگ ٹیکٹس کر رہے ہیں. ڈیلنگ ٹیکٹس کیوں کر رہے ہیں کہ الیکشن کا یہ فیس نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو یہ فارغ ہوں گے. ان کے پاس جو ہے نا اس وقت انہوں نے آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد کا الیکشن بھی پوسٹ پون کر دیا. آپ سن لیں گے کہ کراچی کا الیکشن بھی پوسٹ پون کریں گے. ان کے پاس اسمبلی میں اس وقت مینڈیٹ ہے کیونکہ 127 ایم این اے اس وقت اسمبلی سے باہر ہیں, اور دوسری ہے کہ عوام میں بھی ان کو اپنی حیثیت معلوم ہو چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ملک نہیں چلایا جا رہا. ملک کی جو اس وقت حالت ہے, معاشی حالت کو دیکھیں کہ روزانہ جو ہے نا یہ انتظار ہو رہا ہے کہ کب یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. روزانہ یہ تماشا بن رہا ہے کہ جو ہے نا ملک میں ضوابط ہیں اور کچھ آئینی جو ہے وہ حدود ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہی استعفیٰ منظور کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی آرٹیکل 64 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی شک میں یہ ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہونا چاہیے. استعفیٰ دینے والا ممبر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھے گا ان ہز ہینڈ رائٹنگ, اور اس کے بعد وہ جب استعفیٰ پھر رولز یہ کہتے ہیں, رول میں یہ ہے کہ وہ جس وقت استعفیٰ اسپیکر کے پاس آتا ہے تو اسپیکر اس ممبر کو بلائے گا اور بالکل پرائیویسی میں, کانفیڈنس میں ان سے یہ بات کرے گا کہ کیا آپ نے یہ استعفیٰ خود لکھا ہے, یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے, اور کیا آپ جو ہے آپ پر کوئی دباؤ, کوئی پریشر, کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے. اور اگر اسپیکر کو یہ محسوس ہو یا اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہو کہ یہ تو میرے پاس گئے ہیں لیکن بحالت مجبوری آئے ہیں اور دراصل یہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے, تو اسپیکر پہ لازم ہے کہ وہ اس کا استعفیٰ قبول نہ کرے. لیکن اگر اسپیکر کو یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جو ممبر ہے وہ ان کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پر ہے, وہ اور اپنی مرضی سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, تو ان کا استعفیٰ منظور کیا جانا چاہیے. یہ ایک طریقہ کار ہے. پھر ان کا استعفیٰ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اسپیکر بھیج دے گا. اب یہاں آج انہوں نے فرمایا کہ 127 لوگوں نے جو ہے وہ استعفے دیے تھے, تو آپ این بلاک 127 لوگوں کے استعفے قبول کر لیں. تو پھر میں نے ان کے سامنے کچھ حقائق رکھے. میں نے ان کو کہا کہ بہت سارے آپ کے دوست جو تھے جنہوں نے استعفے دیے, ان میں سے کچھ لوگ تو کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے عدالت میں جا کر کہا کہ یہ استعفے جو ہم سے لکھوائے گئے تھے اس وقت ساری پارلیمانی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی اور ہمیں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ تو ہم حکومت پہ دباؤ کے لیے استعمال کریں گے اور یہ استعفے نہیں ہوں گے, لہٰذا میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا. کورٹ نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممبرز کو کہا کہ آپ جائیں واپس اسپیکر کے پاس جا کر یہی بات کریں, اور انہوں نے آ کر مجھ سے بھی یہی بات کی جی کہ میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا, میرا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے. اسی طرح کچھ لوگوں نے لیو اپلیکیشن بھیج دی, کچھ لوگ ہاؤس میں آ کر چلے گئے حاضری لگوا کر. تو اس سارے سیناریوں میں ایسی صورتحال میں اسپیکر کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین اور قواعد ضوابط کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے تھا. یہی بات میں نے اپنے ان دوستوں سے ان سے گزارش کی جس میں بڑے سینئر لوگ آئے. فارمر اسپیکر جناب اسد صاحب تھے, اسد کیسر صاحب تھے, اسی طرح سے ڈپٹی اسپیکر صاحب تشریف فرما تھے, اور بڑے سینئر ساتھی تھے ان کے, پارلیمنٹیرینز تھے سارے. تو ان کے سامنے میں نے رکھی بات, میں نے کہا دیکھیں کہ میں بطور اسپیکر جو ہوں
وہ تو صرف ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ آئین کو اور قواعد و ضوابط کو. اب پارٹیز کا یا آپ کا کوئی پولیٹیکل سٹانس ہے, پولیٹیکل پوزیشن پارٹیز لیتی رہتی ہیں, آپ نے ایک پولیٹیکل پوزیشن لی ہے, اور اگر گورنمنٹ کی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے تو اس میں میں تو چاہوں گا یہ ذاتی طور پر, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں, آپ ایوان کے اندر آئیں, آپ نے جو بات کرنی ہے وہ آپ ایوان کے اندر کریں, یہاں آپ کی آواز زیادہ مؤثر ہوگی. اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں, تو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ مفاہمت کی ہے, وہ مل بیٹھنے کی ہے, وہ پاکستان کی سوچ رکھنے اور پاکستان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کی ہے. تو میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ سینئر لوگ ہیں, ایک جماعت ہے آپ کی, آپ تشریف لائیں, پارلیمان میں آئیں. تو بطور سپیکر میں آپ کو یہ جو ہے یہ بالکل آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں پورا موقع دوں گا بات کرنے کا, آپ بولیں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ پارلیمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک ایسا فورم ہے جہاں سب اکٹھے ہو جا سکتے ہیں, سیاسی مخالفین بھی سن رہے ہوتے ہیں, ایک بول رہا ہوتا ہے. سپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے, اس کی نظر میں تمام ممبران برابر ہیں, لیکن سب سے اہم کام اور مشکل کام سپیکر کے لیے یہ ہے کہ استعفیٰ منظور کرنا. یہ استعفیٰ منظور کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے, 6-7-8 لاکھ لوگوں کے مینڈیٹ کی بات ہے. اب وہ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں, جو حلقے ہیں جن میں 7-8 لوگوں نے ایک ممبر چنا ہے, وہ ممبر آ کر اسمبلی میں اگر نہیں بیٹھے گا تو ان 7-8 لاکھ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کا کیا ہوگا, ان کی نمائندگی کون کرے گا, ان کو ریپرزینٹ کون کرے گا. تو یہ وہ سوالات ہیں جو کسی بھی سپیکر کے سامنے ہوتے ہیں. تو میں نے آج بھی ان سے یہی کہا کہ میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ واپس آئیں, اور ان وجوہات کی بنا پر ان قانونی اور آئینی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اب تک استعفے منظور نہیں کیے. جن لوگوں کے میں نے استعفے منظور کیے تھے, یا تو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ جا کر بیان دیے, انہوں نے ہاؤس میں جا کر بیان دیے, یا ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے, یا انہوں نے ٹویٹ کیے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اب سوچ لیا کہ یہ واقعی استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, تو ان کے استعفے میں نے منظور کیے. ان کا خیال تھا کہ یہ استعفے شاید پک اینڈ چوز پہ ہیں, تو میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ پک اینڈ چوز کے علاوہ یہ معاملہ نہیں ہے پک اینڈ چوز کا, بلکہ یہ معاملات کو سامنے رکھ کر جو ہے استعفے منظور کیے گئے. اگر کسی نے فلور آف دی ہاؤس پر تقریر کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں والنٹری طور پر میں اس ہاؤس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو اس کا استعفیٰ تو بنتا ہے, اس کو تو میں اگنور نہیں کر سکتا. یا کسی کا جو کوئی اس میں ویڈیو میں آیا ہے اور اس نے جا کر ٹویٹ بھی کر دیا ہے, جا کر اس نے ٹیلی ویژن پر کسی پروگرام میں جا کر یہ برملا اظہار کیا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اپنی مرضی سے, تو میں اس کا استعفیٰ میں نے قبول کیا ہے. لیکن میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بطور سپیکر جو ہے میں سب کے لیے سانجہ ہوں. بینگ کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو ہے میرا کوئی پسند ناپسند نہیں ہے, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا ہر جماعت کو کہ اس وقت ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے, اس وقت ملک کو ایسے حالات کی ضرورت ہے جن میں ایسے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اتنے اچھے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے, حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جس سے ہم مشکلات سے باہر آ سکیں. اور یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی کی ذاتی انا ہونی چاہیے, نہ کوئی ذاتی ضد ہونی چاہیے, بلکہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر, اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے, اس کی فکر کرنی چاہیے. اور وہ جو دانشگاہ ہے نا جہاں ہم بیٹھ سکتے ہیں وہ پارلیمان ہے. یہ 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے, 22 کروڑ عوام کی جذبات کی اور احساسات کی یہ امین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو باتیں جب یہ کی تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ تمام ممبران کو خط لکھ دیتا ہوں, وہ آئیں میرے سامنے آ کر وہ اپنا موقع بیان کریں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام ممبران ایک دفعہ کوئی پارٹی لے کر آئے اور سب کو بٹھا کر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے, تو اس کو میں دباؤ سمجھتا ہوں.
क्योंकि इनके अपने पार्टी के लोगों ने जब फ़ोन करके कहा, जब हाज़िरियाँ लगवा ली, जब छुट्टी की दरख्वास्तें दे दी, जब वो कोर्ट में चले गए, तो फिर मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि एन ब्लॉक किसी के इस्तीफे मंजूर करूं। ना इसकी आइन इजाज़त देता है, ना इसकी असेंबली के कायद और ज़वाबित इजाज़त देते हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं दोबारा ख़त लिख दूं, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी से मशवरा करके फिर आपसे बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना किरदार अदा करें बतौर स्पीकर के, और उनका ये 1 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन जल्द हो जाने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपका एक पॉलिटिकल जो है वो स्टांस है, हर जमात का को हक है को अपना पॉलिटिकल जो है वो स्टांस बनाए, उस पर आप हक बजानब हैं या नहीं हैं मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये पॉलिटिकल फैसले हैं। आप ये भी तभी कुछ इस पे बातें करेंगे जब आप हाउस में आएंगे, तो जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। अगर आप एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं आएंगे, डायलॉग ही नहीं खोलेंगे, तो मामलात कैसे हल होंगे। तो मैं अब भी यही कहता हूँ बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, बतौर स्पीकर, कि मुल्क को मफाहमत और भाईचारे की ज़रूरत है। सियासत जो है, ये पैटी पॉलिटिक्स जो है, ये मुल्की मफादात से बालातर नहीं रखनी चाहिए। ना किसी की अना, ना किसी की ज़िद मुल्क से और मुल्क के मफादात से बालातर होनी चाहिए। ये हम सब का मुल्क है, कोई अपोजिशन में है, कोई हुकूमत में है, कोई किस जमात में है, कोई किस जमात में है, लेकिन ये मुल्क 22 करोड़ लोगों का है। इसको मजबूत करने के लिए, इसकी मुश्किलात कम करने के लिए इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत सिर्फ एक है कि हम मफाहमत करें और हम पार्लियामान में आकर हर मसले पे डिस्कस करें, हर मसले पे बहस करें, हर मसले में वो क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ। अगर मैं मेंबर हूँ तो मुझे पार्लियामान में आकर उसका कोई हल देना चाहिए। पाकिस्तान मुश्किलात से कैसे बाहर निकलेगा। आज जो है ना, सियासत ये होनी चाहिए कि हर जमात जो है, खाई वो हुकूमत में है या मुखालिफ है, अगर वो अपोजिशन में है तो वो अगर असेंबली में बताए कि इस तरीके से पाकिस्तान को हम इस गर्दाब से निकाल सकते हैं, ये होगी सही पॉजिटिव पॉलिटिक्स। और इसी के लिए मेरी ख्वाहिश भी यही है और मेरी तवक्को भी ये है कि तमाम जमातें मुल्की हालात को सामने रखते हुए इस वक्त बहुत संजीदगी के साथ मफाहमत की तरफ देखेंगे, मुखासमत की तरफ नहीं। बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं कि रूल के मुताबिक इस्तीफा लिखकर देना जरूरी है। इस्तीफा जबरदस्ती लिया जा रहा हो तो उसे कबूल नहीं किया जाना चाहिए। इस्तीफा मेंबर के हाथ से लिखा गया होना चाहिए। राजा परवेज अशरफ की जानिब से ये कहा गया है, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में रहनुमा तहरीक इंसाफ भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पार्टी वर्कर बहुत बेदार हो चुके हैं और हम तमाम चीज़ों को समझते हैं। जब भी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह टू-थर्ड्स से इंशाल्लाह तरीके से जीतेगी। कैसे साहब कहा जा रहा है टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ रही है, कल फवाद चौधरी ने भी कहा कि हम कबूल नहीं करेंगे, इस हवाले से क्या इतलात है? महज ये देखिए, मैं बताऊं ना, किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। क्या ये टेक्नोक्रेट हुकूमत को हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करते, न मंजूर कर, ये गैर आईनी है। कानून में इसकी गुंजाइश किधर है? मुझे बताओ किधर है कानून में इसकी गुंजाइश? आइन में इसकी गुंजाइश किधर है? नहीं, देखिए, हमारा कोई राबिता नहीं है। हम हम उम्मीद रखते हैं कि जो नई लीडरशिप आई है वो जो उसका कमिटमेंट है कि वो इदारे को एपॉलिटिकल रखेंगे, तो हम इंशाल्लाह इसकी एपॉलिटिकल रिव्यू को अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि वो एपॉलिटिकल रहेगा। इस्लामाबाद में रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर और कासिम सूरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं कि जब भी इलेक्शन होगा तहरीक इंसाफ अक्सरियत से जीतेगी। इन्होंने आकर कहा कि हमने इस्तीफे दिए थे लेकिन इन्होंने आकर वो इस्तीफे रोक दिए। कासिम सूरी की जानिब से ये कहा गया। असद कैसर कहते हैं कि आज स्पीकर के साथ हमारी तफसीली मुलाकात हुई, इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे, टाल मटोल से काम लिया जा रहा है।